بالکل. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کے جو واقعات ہو رہے ہیں روز بروز جو بڑھ رہے ہیں، کیا اس میں ہماری ایمانی کمزوری کا بھی عناصر ہے کہ ہماری ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم فوراً چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں پر نا امید ہو جاتے ہیں، فوراً خودکشی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور آخری آرامگاہ سمجھتے ہیں؟ کیا اس میں ہماری ایمان کی بھی کمزوری ہے؟ حافظ صاحب، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس میں اختلاف کروں گا، اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ایتھسٹ ہیں، دہری ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے فرد نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ رش بہت کم ہے. اللہ نے ان کا کسی اللہ پر، رسول پر، آخرت پر اور عقیدہ توحید پر ایمان نہیں ہوتی، لیکن وہ بنیادی انسانی جو اخلاقیات ہے اس پر معمور ہے اور اس پر وہ اس کو فوکس کرتے ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیات کو. وہ اپنے حق کو لینے کا فن جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ دوسرے کا حق دے دیتے ہیں. یہ انسانی معاشرے میں انسانی جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. یہ نوبت کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت مسلم جب سوچتے ہیں، ظاہر ہے والدین اگر اپنی ذمہ داری سے وہ غافل ہو اپنی ذمہ داریوں سے، گھر کی ذمہ داریوں سے، ظاہر ہے وہ دین کا مسئلہ ہے، ان کو حکم ہے کہ وہ فرد شادی کرے، وہ فرد بیوی رکھے جو خود اس بیوی کو حقوق دے سکتا ہے، اس کے رائٹس کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں کے حقوق کو پورا کر سکتا ہے اور ان کا سن سکتا ہے اور اپنی کنبے کی اہمیت اور حیثیت کو جانتا ہے اور ان کو اس کے اوپر ایک نگران مقرر کیا گیا ہے. نگران، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم سب چرواہے ہو، ٹھیک ہے. تم میں سے ہر ایک اپنے جو ہے اپنے لیول کے بارے میں، اپنے گھر کے افراد جو ان کے ممبر ہیں ان کے بارے میں سب پوچھا جائے گا. اللہ نے ان کو ان کی سبورڈینیٹ ان کو ماتحت بنایا ہے نا. تو یہ ظاہر دین کا مسئلہ بھی ہے، اسلام کا مسئلہ بھی ہے اور ایمان کا مسئلہ بھی ہے. لیکن یہ سب کچھ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو اسلامی معاشرے کے فرد نہیں ہیں، سوسائٹی کے فرد نہیں ہیں، لیکن یہ وہ نہیں کر رہے ہیں، بہت کم ہے ہمارے مقابلے میں، ہمارا رشک بہت زیادہ ہے ان سے. تو بحیثیت عالم دین، بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خودکشی کے روکتھام میں بحیثیت خاندان، بحیثیت اساتذہ اور مذہبی افراد کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس خودکشی کے جو بڑھتی ہوئی عناصر اس کو روک سکیں؟ اس کا ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا فورم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، جو جمعے کی نماز ہے نا، جو سنت ہے اور جو فرض ہم ادا کرتے ہیں، محلے کے سارے بڑے چھوٹے اور ایلیٹ کلاس، درمیانی کلاس، غریب، سب ہم وضو کر کے، ہم پاک صاف ہو کے ہم آ جاتے ہیں عالم دین کے پاس. کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو جمعہ نہ پڑھتا ہو. نمازوں میں صحیح ہوتا ممکن ہے کہ تساہل ہو، ٹھیک ہے، غفلت ہو، لیکن جمعے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. دکھانے کے لیے بھی آدمی آ جاتا ہے کیونکہ وہ اسلامی سوسائٹی کا فرد ہے، جو کل اس نے مرنا ہے، جنازے لوگوں نے پڑھانا ہے اور قبر میں اس کو اتارنا ہے. تو اس خوف میں بھی نا بہت سب بڑی بے نماز جس کو ہم کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو علماء پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ ان کو سمجھائے، ان موضوعات کو زیر بحث لائے. یہ جو موضوعات ہے اور عالم بھی وہی ہے جو اپنے وقت کے حالات کے تقاضوں کو سمجھے، ٹھیک ہے، اسی پر اس کی گفتگو ہو، اسی پر اس کے پاس دلائل ہو، اسی پر جو ہے وہ لوگوں کے باہمی مجموعی نفسیات کا ادراک ہو، ٹھیک ہے جی. تو سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ٹاپک کو بار بار اتنا اس ٹاپک پر بولنا ہے کہ معاشرے میں یہ بات پھیل جائے اور گھروں میں یہ بات ڈسکس ہو جائے کہ آج کا موضوع کیا تھا، آج کا ٹاپک کیا تھا. خودکشی تھا، خودکشی حرام ہے. اور والدین کو سمجھایا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، فرینڈلی ماحول پیدا کرے اور وہ ان کی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو چیزیں قابل ریجیکٹڈ ہیں، قابل رد ہیں، وہ رد کر دے، لیکن طریقے سے کرے، حکمت اور دانش کے دائرے میں کرے، ٹھیک ہے. اور جو چیزیں اپنانے کی ہیں اور زندگی اور ہم کہتے ہیں یہ شخصیت اور پرسنالٹی کا حصہ جن چیزوں کو بنانا ہے وہ بنائیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو. اس پر جب عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جب ہم غافل ہوں گے، جب عالم اس پر نہیں بولے گا، جب سننے والا گھر جا کے اس ٹاپک کو زیر بحث نہیں لائے گا اور جب اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنائے گا، اپنی رسپانسبلٹی کو، تو ایسی واقعات ہوگی.